رکھنا دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہونے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن قبر کے امتحان میں 1 مرتبہ ناکام ہو گئے، حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے یہ بات بھی کہہ دوں، اگر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے تو قرآن خوانیاں تمہارے نام کی بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی، تمہارے نام کی مغفرت کی دعائیں بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی، تمہاری اللہ اکبر ایصال ثواب کی محفلیں بھی تمہیں نجات نہ دلا سکے گی، کیونکہ نجات موقوف ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، حبیب تو جسے چاہے گا، تو جسے چاہے گا۔ چاہے گا کہ 2 مطلب ہوتے، چاہے گا کہ 2، ایک یہ چاہنے کا مطلب ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوگا، اسی کو جنت دوں گا، عمل پہ جنت نہیں دوں گا، تیری رضا پہ دوں گا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، اللہ نے اعلان کر دیا عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالوں گا، یہ کہہ کر ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ یہ جہنم کا عذاب۔ دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا، تو نے بس میرے محبوب کو راضی نہیں کیا، سب کچھ دیا کیا، حبیب کو راضی نہیں کیا۔ بولیے آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے گھر کی وہ داستان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ، کتنی نازک ہے۔ اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے زیورات دیکھیں تو فرمایا فاطمہ یہ تمہاری شان نہیں کہ تم اس طرح کے زیورات پہنو۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں آج کی رات بس میں یہی کہنے آیا ہوں، تقریر تو بار بار میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہی کہنے آیا ہوں، بتاؤ قبر کا بھی کچھ خیال ہے؟ آج کے رات قبرستان اس لیے نہیں جاتے کہ مرحوموں پہ فاتحہ پڑھیں، قبرستان جانے کا مقصد ہی نہیں سمجھے۔ ارے مرحوم پر فاتحہ تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، باپ کی قبر سعودی میں، یمن میں، مصر میں، گھر بیٹھ فاتحہ پڑھ، وہاں ایصال ثواب پہنچے گا۔ قبرستان جانے کے لیے سنت کیوں ہے؟ قبر پر جا بیٹھ دیکھ، یہ قبرستان ہے، کبھی اس طرح بھی دیکھو قبرستان کو۔ شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ موت یاد آئے۔ جاؤ دیکھو بڑے بڑے سیاسی لیڈر بے بس و بے کس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مالدار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پہلوان بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عزت دار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں، جن کے آنے پر تکبیریں بلند کی جاتی تھی، جن کے آنے پہ تالیاں بجتی تھی، جن کے آنے پر محلے اور اسٹیج سجتے تھے، جا کے دیکھو مٹی میں سو رہے ہیں، کوئی ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ قبر پہ بیٹھ کے سوچ، جیسے وہ بے بس پڑا ہوا ہے، ایک دن میں بھی یہیں آؤں گا۔ مغفرت نہ سب پر نہیں ہوگی کہ تو کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس پر مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت اس پر نہیں ہوگی کہ تو کتنا کیا کر کے ہے، مغفرت تو اس پہ ہوگی کہ حضور تجھ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں۔ اگر وہ چہرہ پھیر لیں کچھ نہیں ہونا ہے، اور ہم وہی سارے کام کر رہے ہیں، وہی سارے کام کر رہے ہیں جس سے حضور چہرہ پھیر لیں۔ پتہ نہیں آج کی تاریخ میں حضور ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے تو حضور منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم نے تو کوئی ایسا حرام کام چھوڑا ہی نہیں جو ہم نہ کرتے ہو، ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ حرام کام کرتے۔ اگر حضور ہم سے منہ پھیر رہے ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں، خیال ہی نہیں قبر میں کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ شب برات میں آج توبہ کر لو، آج اپنے اللہ کو منا لو، آج اپنے رسول کو منا لو۔ پچھلے سال شب برات میں تو ہمیں جمع ہونے کا موقع بھی نہیں ملا، اور آج جمع ہونے کا موقع مل گئے تو پتہ نہیں آئندہ سال ہم جمع ہو سکیں گے کہ نہیں۔ پچھلے سال میرے کتنے دوست تھے، کتنے دوست تھے، آج وہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہمارے علماء چلے گئے، ہمارے صوفیہ چلے گئے، ہمارے بڑے بڑے لوگ چلے گئے دنیا سے۔ میرے آقا نے فرمایا شب برات لوگ کھیتیوں میں باغ لگانے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بچوں کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ خود کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کی موت لکھ رہا ہوتا ہے۔
اللہ کے ان کی موت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت اس رات میں اللہ سب کو لمبی عمر دے, لیکن ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا اس وقت کسی کی موت لکھی جا رہی ہو. موت تو لکھی جا چکی ہے, لیکن فرشتوں کو وہ نام دیے جاتے, لو اس سال اتنے لوگوں کی تمہیں روح قبض کرنا ہے. ہو سکتا ہے ان میں ہمارا بھی نام ہو سکتا ہے. موت سے مت ڈرو, ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کر لو. یہ راتیں بار بار نہیں آتی, یہ دن بار بار نہیں آتے. بس اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں, سچے دل سے توبہ کرنا. پھر کہتا ہوں, توبہ اس کا نام نہیں کہ گال پیٹو, توبہ اس کا نام نہیں کہ کان کھینچو, توبہ اس کا نام ہے کہ گناہ سے نکلنے کا اپنے اللہ سے ایسے وعدہ کرو کہ جیسے بکری کے دودھ سے تھن نکل کر دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جاتا, اسی طرح سے گناہ سے نکلو, ایسے دوبارہ پھر گناہ کی طرف نہ جاؤ. آج عہد کرو, آج ہم نماز پڑھیں گے صلاۃ التسبیح, لیکن آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی, کوئی نماز ترک نہیں ہوگی, ہر گناہ سے بچیں گے, گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں گے. ایک روایت پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں. دیکھو کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. بس اسی پر تاکہ ہمارے اندر ایک لالچ پیدا ہو, ایک شوق پیدا ہو, ایک ذوق پیدا ہو, کیسے کیسوں نے توبہ کی. ایک بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ جس کو زنا سے بھی بدتر کہا گیا ہے, وہ ہے سود, بیاج. ایک جوان تھا, پہلے سود کا گناہ سن لے. فرمایا گیا سود کا ایک لقمہ کھانا اور ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنا, یہ دونوں برابر ہے. اتنا بڑا گناہ ہے سود کا. اب سنیے دل کے کانوں سے, کیسے کیسے بندے توبہ کریں, کامیاب ہوتے ہیں. ایک جوان ہے, جوانی میں پیسے کمانے کی بڑی لالچ ہوتی ہے آدمی کو, کچھ بن جاؤں, کچھ کما لوں. اللہ کرے کمائے, لیکن حلال سے کماؤ, حرام سے نہیں. خوب کماؤ, اسلام نے کمانے سے منع نہیں کیا, جمانے سے بھی منع نہیں کیا, مگر حلال. وہ جوان, اس کا نام حبیب تھا, بصرہ کا رہنے والا وہ جوان, خوبصورت جوان, سود کا دھندا کرتا تھا, اور دگنا چوگنا 10 گنا جتنا چاہتا, جتنی مجبوری ہوتی اس سے اتنا سود وصول کرتا. ایک مرتبہ جس کے گھر چلا جاتا وصول کرنے, کچھ لیے بغیر ٹلتا نہیں تھا. حبیب نے اپنی بیوی سے کہا, میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں, میں ذرا ہفتہ وصول کر کے آتا ہوں, تم میرا انتظار کرو. جیسے ہی وہ حبیب جوان بصرہ کا رہنے والا ہفتہ وصول کرنے کے لیے سود کا اپنے گھر سے نکلا, چھوٹے چھوٹے بچے بصرہ کی زمین پر کھیل رہے تھے. ایک بچوں نے کہا, ہٹو ہٹو, دور ہٹو, حبیب سود کھور آ رہا ہے, اگر اس کے پیروں کا غبار ہمیں لگ گیا تو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, ہٹو. حبیب نے یہ جملے سنے, اس کے دل پر تیر کی طرح وہ جملے لگے, ارے بصرہ کا بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, بصرہ کا بچہ مجھ سے عداوت کرتا ہے کہ میرے پیروں کے گرد سے بھی بچنا چاہتا ہے, لیکن سود خوروں کے دل اور حرام کھانے والوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے باتیں اثر نہیں کرتی, لیکن قدرت جسے بلانا چاہتی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب اور سامان پیدا ہو جاتے ہیں. بچوں کا کہنا چپ گیا, لیکن وہ حبیب ایک گھر گیا, دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ باہر سے کہا حبیب. کہا دیکھو تمہاری رقم ادا کرنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی, لیکن غربت کی وجہ سے پیسے اکٹھا نہیں ہو سکے. میرے شوہر انتظام کرنے گئے ہیں, بعد میں آ جانا یا تمہارے گھر ہم پیسے لا کے پہنچا دیں گے. اس نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں میں جس کے دروازے پہ جاتا ہوں کبھی خالی اور واپس نہیں لوٹتا, اگر تم نے مجھے نہیں دیا اتنا چلاؤں گا کہ محلے میں بے عزت ہو جاؤ گے, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم نے سود سے پیسے لیے ہیں, تمہاری شرافت کا پردہ چاک چاک ہو جائے گا. اس عورت نے کہا دیکھو پیسے کا انتظام ہوگا جب پیسے آ جائیں گے, لیکن تم خاموشی سے چلے جاؤ. کہا کچھ لے کر کے تو جاؤں گا. کہا دیکھو ہمارے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا, میرے شوہر قرض کے طور پر بکری کے سر اور پیر جو ہے پائے بکری کے اور سر لائے تھے کہ بچوں کو فاقہ کشی سے اب نجات دلا دی جائے گی اور بچوں کو کھلا دیا جائے گا. اگر تم چپ چاپ چلے جاؤ گے تو میں یہ اٹھا کر تمہیں دے دیتی ہوں, یہ لے جاؤ, باقی کی رقم بھی آ جائے گی. اس نے کہا حبیب نے تیرے بچے کھائیں یا مرے اس سے
مجھے کیا لینا, میں تو کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جاؤں گا. پھر یہی ہوا, بکری کے سر اور پیر لے کر حبیب جوان اپنے گھر کو چلا.